اس کا مجموعہ کیسے ہوا، کس نے کیا اور جن جن حضرات نے کیا ان کا بعد کی احادیث کے مجموعے پر کیا اثر ہوا، اور ان لوگوں کا کیا جواب ہے جو کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ احادیث تو بعد میں جمع کی گئی ہیں۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک اس کی ترقی ہوتی ہے، ایک اس کا عروج ہوتا ہے، ایک اس کی تکمیل اور انتہا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہو۔ قرآن حکیم بذات خود 23 برس میں نازل ہوا ہے۔ 23 برس میں قرآن کریم کے نازل ہونے سے قرآن کریم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وحی الہی ہے، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے اس کی تکمیل کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے ہیں اس وقت قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کیا۔ حضرت عثمان کو بھی جامع قرآن کہتے ہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں قرآن جمع ہونے کی وجہ سے قرآن کریم پر اعتماد میں کوئی کمی آئی؟ حضرت عثمان نے ایک مصحف تیار کر کے سرکاری طور پر اسے پوری دنیا کے اندر اسلامی قلم رو میں نشر کیا۔ اس سے قرآن کریم کے اعتماد میں کوئی کمی آئی؟ کن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا؟ ان لوگوں نے جو ابوبکر صدیق کو مومن نہیں سمجھتے، انہوں نے جو عثمان کو مومن نہیں سمجھتے۔ تو قرآن کریم اگر اتنی مدت بعد جمع ہو کر دنیا میں پھیلا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بنیادی طور پر کسی بھی چیز کی حفاظت، خاص طور پر دین کی حفاظت، اس کے لیے اصل چیز میں نے جیسے پہلے عرض کیا سینے ہیں۔ یہ باقی ہر چیز اس کی امداد ہے، تحریر اس کی امداد ہے، تحریر بنیاد نہیں ہے۔ اگر تحریر بنیاد ہوتی تو قرآن کریم بھی آسمان سے لکھا ہوا آتا ہے۔ قرآن کریم آسمان سے کیسے آیا؟ جبریل نے آ کے پڑھ کے سنایا نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پہلے محفوظ ہوا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر لکھاتے تھے، اور اس کے ایک مدت کے بعد پھر اس کو جمع کیا گیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس طریقہ کار کی وجہ سے قرآن کریم میں کوئی کسی قسم کا کوئی حرف کمی بیشی نہیں آئی۔ ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسے ملی تھی آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی۔ اس کا کیا حشر ہوا؟ قرآن کریم زبانی ملا، محفوظ ہے۔ تورات لکھی ہوئی ملی، غیر محفوظ ہے۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم نے اس کو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے۔ لکھی ہوئی ملی تھی وہ غیر محفوظ ہے، جو زبانی ملی تھی وہ محفوظ ہے۔ اصل بنیاد دماغ اور دل ہے، پہلے اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو حدیث رسول اللہ بھی صحابہ کرام اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، دماغوں میں محفوظ رکھتے تھے۔ کچھ لوگ لکھتے بھی تھے جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی تھی، لیکن بنیاد یادداشت تھی، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھانا بھی ثابت ہے، ساری حدیثیں نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھانا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے صحیفے بھی لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ صحیفۃ الصادقہ کے نام سے معروف ہے، انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا صحیفہ جو لکھا ہوا تھا اس کی تلخیص اپنے ایک یمنی شاگرد وہب کو لکھائی، انہوں نے اپنے شاگرد معمر کو وہی صحیفہ دیا۔ وہی صحیفہ معمر بن راشد سے عبد الرزاق بن حمام نے نقل کیا، اور عبد الرزاق بن حمام تبع تابی ہیں۔ تبع تابی کتنا فاصلہ ہے، ایک تابی درمیان میں ہے نا۔ صحابہ کرام کی روایتیں، اتنی بڑی کتاب مصنف عبد الرزاق تبع تابعین کے زمانے میں جمع ہو چکی تھی، وہ اور انہوں نے آسمان سے نہیں لی تھی، تابعین سے مل کر لی تھی۔ تابعین نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے،
اور احادیث روایت کرنے والے جو 7 بڑے صحابہ کرام ہیں جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایتیں لی، صحابہ کرام سے بھی روایتیں لی۔ تو صحیفے بھی موجود تھے پہلے دور میں، ان کو بعد میں جمع کیا گیا اور سینوں کے اندر بھی محفوظ تھی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس تو سی ڈی ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو جواب میں کہیں گے میرے پاس یہ کتابیں پڑھی ہیں، مگر کتابوں کی کیا حیثیت ہے، کیسے اس میں تلاش کریں گے آپ کی؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ تو پرانا طریقہ ہو چکا ہے۔ کوئی شک نہیں پرانا طریقہ ہے، لیکن آج کی سی ڈی کا متبادل کل کتابیں تھیں، اور جب کتابیں نہیں تھیں ان کا متبادل سینے تھے، انسان ہوتے تھے۔ آج اگر کوئی بات آپ کہیں لکھتے ہیں، کسی کو حوالہ دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ بخاری شریف کس کا حوالہ، کس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں؟ بخاری حوالہ دیتے ہیں مکی بن ابراہیم کا، بخاری حوالہ دیتے ہیں آمش کا، بخاری حوالہ دیتے ہیں حمیدی کا۔ ہم کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس وقت کتابوں کا متبادل انسان ہوتے تھے، وہ انسانوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کتاب مضبوط ہے کہ انسان مضبوط ہے؟ انسان۔ تو ائمہ حدیث نے جو حوالے دیے ہیں وہ ہمارے حوالوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم بیوقوفی سے اپنے حوالوں پر تو اعتماد کرتے ہیں اور ائمہ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور کتابوں کا معاملہ بھی ہے، میں لکھ دوں تو وہ بھی کتاب بن جاتی ہے، یہ لکھ دے وہ بھی کتاب بن جاتی ہے، وہ لکھ دے وہ بھی کتاب بن جاتی ہے۔ ائمہ نے تو کھال اتاری ہے ان انسانوں کی جن سے روایتیں لی ہیں۔ نماز روزہ ان کا کیسا تھا، دیانت امانت ان کی کیسی تھی، اللہ اللہ کس طرح کرتے تھے، دماغ ان کا کیسا تھا، یادداشت ان کی کیسی تھی، سوچیں ان کی کیا تھی، ایک ایک چیز کو جانچا اور پرکھا ہے۔ پوری زندگیاں جن لوگوں کی روایتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی پوری زندگیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس کس سے پڑھا، کیا کیا پڑھا، کیا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا عمل تھا، کہاں پیدا ہوئے، کیا کھاتے پیتے تھے، کس طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ زندگی میں کسی آدمی سے ایک جھوٹ منہ سے نکلا، ائمہ حدیث نے اس کی ساری روایتیں کنڈم کر دی کہ اس کی بات سننے کے قابل نہیں۔ کسی حدیث کے اندر، روایت کے اندر ایسا راوی آ جائے جس پر تہمت لگ جائے جھوٹ کی، متہم بالکذب کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جھوٹ دلائل سے عدالت کے اندر ثابت ہو، تہمت لگ جائے جھوٹ کی، تو اس حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ محدثین کے نزدیک موضوع حدیث بیان کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ اللہ کا دین اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ سونا ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ کسی مرحلے کے اندر اس میں کوئی کمی خرابی آئی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلیے اور